الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العظيم. درود شریف پڑھی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائی اور دوستو، آج کی اس نشست میں مجھے 6 باتیں کہنی ہیں اور کوشش یہ کروں گا کہ یہ 6 باتیں کم سے کم وقت میں ہو سکیں تاکہ ہم کچھ سوالات کے جوابات بھی لے سکیں. چونکہ یہ نشست نوجوانوں کے لیے سمجھی گئی ہے، انہی کو اس میں دعوت دی گئی ہے، اور پھر یہ ہوا کے دوش پہ سفر کرتی ہوئی پوری دنیا کے نوجوانوں تک جاتی ہے، جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے. اس لیے میں نوجوانوں سے ہی خاص طور پر کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ گزارشات آج عبادات کے حوالے سے، براہ راست جو عبادات کہلاتی ہیں اس کے حوالے سے نہیں ہوں گی، اور نہ یہ کوئی قرآن پاک یا حدیث کی تعلیم کی ترغیب پر ہوگی. آج صرف ہم اس بات پر بات کریں گے کہ ایک ڈھنگ کی اور سلیقے کی اور انسانیت کی اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک متوازن، ایک معتدل زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. اور جب اس کی ہم بات کرتے ہیں تو ساری بات رویوں پر آتی ہے. ہمارے ہاں جن چیزوں کو ہم نے دین سے کاٹ دیا، یعنی اس کو ہم دین نہیں سمجھا، اس میں سے ایک چیز اپنے ہمارے رویے تھے. وہ لوگ جو عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کا بھی اہتمام کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، حج اور عمرے بھی کرتے ہیں، رویے ان کے بھی ٹھیک نہیں ہوتے، اور ایسے لگتا ہے کہ ان کی عبادات نے ان کی باقی زندگی کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالا. چونکہ ہماری نوجوان نسل نے اپنے بڑوں کو اس طرح دیکھا ہے کہ ان کی عبادات، ان کی اطاعت، ان کی نماز روزہ اور تلاوت کا ان کے رویوں اور ان کے اخلاق پر کوئی بہت بڑا اثر نہیں دیکھا. بالعموم استثناء ضرور ہوگا، دنیا میں ہر چیز میں استثناء ہوتا، تو اس لیے اس نے ان دونوں چیزوں کو آپس میں وہ کنیکٹ نہیں کر سکے. ان دونوں چیزوں کو کا آپس کے اندر جو جوڑ اور اس کا جو ربط ہے وہ اس کو جان نہیں سکے. اب وہ 2 چیزیں ہم سے الگ الگ ہو گئی ہیں، علیحدہ ہو گئی ہیں. اس لیے اس پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کا نتیجہ کیا ہوا. نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ معاشرے میں جو بد اخلاقی کا دورہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بد اخلاقی پہلے صرف ہمارے جو آپس میں براہ راست تعلقات تھے، یعنی جس میں ہم ایک دوسرے کو صرف براہ راست ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے، پہلے صرف اس تک محدود تھی. اب جدید ٹیکنالوجی نے اور سوشل میڈیا نے اور ذرائع ابلاغ نے اس کو عالمگیر کر دیا. پوری دنیا اب ایک فرد کی بدتمیزی اس کے مخاطب تک محدود نہیں رہی ہے. دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ خدا نہ خواستہ کسی نے کسی کو گالی دی تو جس نے سنا صرف اس نے سنا، اور اگر آس پاس 2-4 لوگ کھڑے ہیں تو انہوں نے سنا. اب تو جو گالی دی جاتی ہے تو پوری دنیا دیکھتی ہے، پوری دنیا سنتی ہے اور محفوظ ہو جاتی ہے. پہلے ہوتی تھی کہ جب بول دیا اس کی زبان خاموش ہوئی
اور بات بھی ہوا میں تحلیل ہو گئی. اب ایسے نہیں, بات ہوا میں کھڑی ہو گئی, محفوظ ہو گئی, اور ہر سننے والا اس کو بار بار دن میں جتنی بار دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے, اور دیکھ رہے ہیں. آپ کبھی یوٹیوب کے اوپر جا کر گالی گلوچ کی ویڈیوز کو دیکھیں, کروڑوں ویورز ایک ایک ویڈیو کے ہوں گے. خاص طور پر جو سنسنی خیز ویب سائٹس ہیں, یہ گالی گلوچ کے عنوانات کو ایک خاص ہیجان خیز انداز میں لگاتے ہیں اور پھر اس سے کماتے ہیں. یعنی گالی ذریعہ آمدن ہے. لوگ گالی دوسرے کو دیں گے, تیسرا بندہ اس سے کمائے گا, تیسرا بندہ اس کے اوپر پیسے کما رہا ہے, اور اس کے اوپر دعوت دے دے کر لوگوں کو لا رہا ہے, مختلف ذریعوں سے لوگوں کو اسے مجبور کر رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں بد اخلاقی کا ایک مظاہرہ سناتا ہوں اور وہ تم سنو, مجھے اس سے پیسے ملیں گے. ہمارا اخلاقی بحران اس معاملے میں اس حد تک گیا, اب ہمیں جا کر اس کا احساس ہمارے معاشرے کے اندر ہونے لگا ہے کہ یہ تو معاملہ بہت زیادہ بگڑ گیا. تو آج اس پر میں 3 چیزیں میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, نوجوانوں سے خاص طور پر. میں کہتا ہوں کہ میں تفصیل کا وقت ہوتا نہیں, مختصر وقت کے اندر اس لیے ایک تلخیص سی ہوتی ہے کہ 3 قسم کی آپ کی زندگیاں ہیں. 3 قسم کی. ایک زندگی ہے گھر, دفتر یا کالج یونیورسٹی کی. اس کو میں ایک ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی متعین مکان ہے, متعین جگہ. یعنی آپ کا گھر متعین ہوتا ہے, آپ کا دفتر متعین ہوتا ہے, اور آپ کی کالج یا آپ کی یونیورسٹی جو ہے وہ متعین ہوتی ہے. دوسری زندگی ہماری سڑک کی زندگی ہے, جہاں سے ہم نے گزرنا ہے. ہمارے رستے ہیں, چوک ہیں, چوراہے ہیں, سواریاں ہیں, اور یہ بھی ایک ہمارا روز کا معمول ہے. یعنی کہ ایک آدمی کسی نہ کسی ذریعے سے, یا اپنی گاڑی سے, یا اپنی موٹر سائیکل سے, یا کسی بس یا ٹانگے یا رکشے سے اپنے گھر سے اپنے دفتر, اپنی یونیورسٹی, اپنے بازار, اپنے کاموں پر آتا اور جاتا ہے. یہ اس کی زندگی کا لازمی حصہ ہے. اسے کوئی بھی فرد, چاہے وہ غریب ہو یا مالدار ہو, اس سے مفر نہیں ہے. تیسری زندگی ہماری ابلاغی زندگی ہے. ہماری لوگوں سے جو روابط, غیر حسی روابط جس کو کہنا چاہیے, کہ وہ تعلقات جو براہ راست نہیں ہوتے, آمنے سامنے بیٹھ کر نہیں, بلکہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے, فون کے ذریعے, اور فیس بک کے ذریعے یا ٹویٹر کے ذریعے, جس میں ہم کہتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کون کون سن رہا ہے, یا بعض اوقات پتہ ہوتا. یہ 3 قسم کی اس وقت زندگیاں ہمارے رویوں کے اوپر سب سے زیادہ ان کا مسئلہ درپیش ہے. باقی استثنائی صورتیں. اگر اس 3 قسم کی زندگیوں کی تعلیمات کو ہم درست کر لیں, اور اس کے رویے اور اخلاق ہم سیکھ لیں, یعنی ہم اس میں طے کر لیں کہ ہم نے اس کو کس طریقے کے ساتھ گزارنا ہے, اس کے اثرات آپ کو معاشرے کے اندر غیر معمولی طور کے اوپر محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے. جو بگاڑ ہے اور جو فساد ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. میں اس کو اپنی ترتیب سے شروع کرتا ہوں, جسے میں نے عرض کیا کہ مثلا گھر کی زندگی ہے. نوجوانوں کو گھر کے اندر ماں باپ سے واسطہ پڑتا ہے, اور بہن بھائیوں سے واسطہ پڑتا ہے, اور جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کو بیویوں سے واسطہ پڑتا ہے, یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں عام طور پر, ایک نوجوان کے, ایک جوان آدمی کی چھوٹی سی اولاد ہوتی ہے, ان سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے. اور یہ ہمارے اخلاق کا, یا ہمارے رویے کا, یا ہمارے کردار کا یہ پہلے مخاطب ہوتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب ایک دستور یا ایک عجیب قاعدہ اور ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے بہتر ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی, یعنی وہ اس آدمی کے اخلاق حقیقی اور جینون نہیں ہو سکتے جو باہر بہت اچھا ہو اور گھر والوں کے لیے وہ ایک عفریت ہو, ایک پورا جن ہو, اور باہر جا کر اسی لیے قیامت کی علامات میں سے بیان کیا گیا ہے کہ لوگ دوستوں کے ساتھ اچھے ہوں گے اور باپ کے ساتھ برے ہوں گے. یعنی دوستوں کے اندر جب بیٹھا ہوگا تو بڑا خوش اخلاق ہے, ہنس رہا ہے اور مذاق ہو رہا ہے, اور دوستوں کے لیے جب بھی وہ بلا رہے ہیں تو آ رہا ہے. اور یہ نوجوانوں کی زندگی میں آپ اس کو دیکھتے ہیں, گھنٹی بجی چاہے جو بھی وقت ہے, اگر کوئی دوست باہر کھڑا ہے تو یہ مسکراتے ہوئے جائیں گے. لیکن اگر اسی وقت میں باپ نے آواز دے دی تو کتنے تیوری کے اوپر بل پڑ جائیں گے, اور اس کے بلانے کے اوپر ناراض ہو جائیں گے. دوست کے آنے پر ناراض نہیں ہوں گے. دوست کا میسج یا اس کی طرف سے کال دن کے 24 گھنٹوں میں سے کسی بھی وقت آ جائے تو تیوری پر بل نہیں پڑیں گے, لیکن باپ کی آواز انسان کے مزاج کے اوپر جو ہے وہ بڑی گراں گزرے گی. یہ قیامت کی علامات میں سے کہ آخری زمانوں کے اندر یہ ہوگا کہ ایک, یعنی باپ کا کے بنسبت دوست کا احترام جو ہے وہ انسان کا زیادہ ہو جائے گا.
تو اسی طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ. ایک تو پہلی چیز اس پر یہ ہے کہ انسان اس کے اندر ایک توازن قائم کرے. اس میں ایک ان تعلیمات، میں اس کا حل عرض کروں گا، اس کی پہلے میں صرف مسئلہ بیان کروں کہ کہاں کہاں پر ہے. تو پہلی چیز گھر کے اندر ہے. اس کے ساتھ دوسری چیز جہاں پر ہم دن کا باقی ماندہ حصہ گزارتے ہیں، چاہے ہمارا دفتر ہو یا ہماری یونیورسٹی ہو یا ہمارا کالج ہو، وہاں پر ہمیں لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. اپنے کولیگس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، اپنے ٹیچرز کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ بھی پڑتا ہے، بڑوں کے ساتھ بھی پڑتا ہے، سبارڈینیٹس کے ساتھ بھی پڑتا ہے، باس کے ساتھ بھی پڑتا ہے. ہمیں چونکہ ہمارے ساتھ لوگ اپنے مسائل کا ذکر کرتے ہیں، تو لوگ اس بات کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے دفاتر میں وہ لوگ جو دیندار بھی سمجھے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی کے افسر ہیں تو ان کی دینداری ان کی افسرانہ شان میں یا ان کے تکبر اور ان کے عجب میں ان کی دینداری سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. نمازیں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ ایک بد اخلاقی اور بد سلوکی کا رویہ بھی چل رہا ہوتا ہے. لوگوں کو اس کے اوپر تعجب ہوتا ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ایک بے دین آدمی سے تو لوگ توقع ہی نہیں رکھتے، کہتے چلو جی اس کا تو کوئی، ہمارے یہاں مشہور جملہ، اس کا تو کوئی دین ایمان نہیں ہے. لیکن جو لوگ دیندار سمجھے جاتے ہیں، پہ خاص طور پر ان کا حلیہ بھی دیندارہ نہ ہو، تو لوگ ان سے انسانیت کی، شرافت کی، اخلاق کی بہت زیادہ توقع رکھتے ہیں. اور جب وہ توقع پوری نہیں ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ لوگوں کو مایوسی ہوتی ہے. تو دوسری جگہ ہماری یہ میں نے اس کو کہا کہ یہ پہلا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ اس عرصے کے اندر یہ بہت زیادہ بڑھ گیا کہ جہاں ہم تھوڑا جلدی کے اندر ہوتے ہیں یا ہمیں کہیں پہنچنا ہوتا ہے، میں جس کو سڑک کی زندگی کہہ رہا ہوں، سڑک کی زندگی میں آپ دیکھیں اور اس پر کبھی بھی آپ ان معاشروں سے اپنا موازنہ کریں جو معاشرے اسلام کے انوارات سے منور بھی نہیں ہیں. ہمارے اور ان کے رویوں اور اخلاق میں اس قدر فرق آ گیا. ہماری سڑک پہ چلتے ہوئے کسی بھی شخص کو ہم رستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اگر خواتین بھی سڑک کے کنارے کھڑی ہیں تو ہم اپنی گاڑی کو بریک لگا کر ان کو گزرنے کا موقع دینے کو تیار نہیں ہیں. اور ان اقوام کے اندر جانوروں کو رستہ دینے کا مزاج بھی ہے. اگر کوئی جانور بھی سڑک کے کنارے پر ہے تو ساری گاڑیوں کو بریکیں لگ جائیں گی اور جانور کو گزرنے دیا جائے گا. آپ نے یہ مناظر جنہوں نے دیکھا، مغربی دنیا دیکھی ہے، انہوں نے بیسیوں بار یہ چیزیں دیکھی ہوں گی. ہم انسان کو، مسلمان کو، ضعیف کو اور بوڑھے کو، آپ کبھی کراچی کی سڑکوں پر دیکھ لیجئے گا، ایک سفید داڑھی والا لاٹھی اٹھائے ہوئے کمزور بوڑھا ایک رش والی سڑک کے اوپر کھڑا ہوگا اس کو پار کرنے کے لیے، اور وہ کئی منٹ وہاں پر کھڑا رہے گا اور کوئی گاڑی اس کو گزرنے نہیں دے گی. چونکہ رش زیادہ ہوتا ہے، گاڑی سے گاڑی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو کوئی اس کو گاڑی گزرنے نہیں دے گی اس شخص کو جب تک کہ کسی نہ کسی وجہ سے گاڑیاں خود بخود نہ رک جائیں تو وہاں پر گزر پائے. خواتین کے لیے یہ رویہ نہیں رہا. ایک زمانے میں ہمارے ہاں بسوں کے اندر جب مستورات یہ بوڑھے چڑھتے تھے، نوجوان سیٹیں خالی کر دیا کرتے تھے. اب وہ اخلاق بھی ختم ہو گئے. آپ کہیں، میں چونکہ جہازوں پر آنا جانا ہوتا ہے، سفر زیادہ ہوتا ہے، تو وہ جو بس آتی ہے جہاں پر ٹیوب نہیں لگتی، تو بس کے ذریعے سے جہاز تک جانا ہوتا ہے، تو اس میں جہاز کے لیے جو بس آتی ہے اس میں سیٹیں 3 4 5 ہوتی ہیں، زیادہ نہیں ہوتی. تو جب بھی دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی لوگ اترے اور لاؤنج سے نکلے بس کے لیے، تو 4 5 6 لڑکے جا کر ان سیٹوں کو پکڑ لیتے. اور حالانکہ تھوڑا سا سفر ہوتا ہے، 1 منٹ کا، 1.5 منٹ کا، 2 منٹ کا، 2.5 منٹ کا. اس کے بعد یہ لڑکے ادھر بیٹھ جاتے ہیں جا کے. اس کے بعد بوڑھے بھی آتے ہیں، لاٹھی ٹیکتے ہوئے لوگ بھی آتے ہیں، اور خواتین جن کے پاس بعض اوقات اتنا سامان ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کسی کا جسم بہت بھاری ہوتا ہے، اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، یہ سب لوگ اس میں آتے ہیں. لیکن کوئی اپنی نشست چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا، حالانکہ اس میں کوئی مشقت نہیں ہے، صرف ایک اخلاق کا اور ایک ایثار کا مظاہرہ ہے. لیکن کوئی آسانی سے کرنے کو. یہ ہمارے معاشرے کے اخلاقی بحران ہے. کوئی شخص بھی اس کو آ کر دیکھے تو لازماً وہ سوچے گا، کوئی باہر کا بندہ، کہ یہ کس دین کے پیروکار ہیں یہ لوگ جس میں اس حوالے سے ان کی کوئی رہنمائی نہیں ہے. عام انسانیت کے جو رویے ہیں، شرافت اور اخلاق کے جو بالکل ہی کامن سینس والے رویے ہیں، ان کے ہاں تو وہ بھی نہیں ہیں. اور اگر ہمارے بیانات سنیں تو کہے گا کہ باتیں تو ان سے زیادہ اچھی کسی کی بھی نہیں ہیں. اور عمل اگر ہمارا معاشرے کے اندر جا کر معاشرے پر دیکھے تو اس کو سمجھے گا کہ ان باتوں کا معاشرے کے ساتھ عملی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے. تو سڑک پر اسی طرح آپ دیکھیں، تھوڑی سی ہماری آپس میں گاڑیاں ٹکرا جائیں،
ہلکی سی بھی وہ ہو جائے یا کوئی موٹر سائیکل ٹکرا جائے، اس کے بعد جو کچھ اس چوک کے اوپر ہوتا ہے، اور اس میں جو فریق جو ہے وہ جس کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے، جس کی قوت زیادہ ہوتی ہے، یا جس کو گھمنڈ زیادہ ہوتا ہے اپنی طاقت کا، یا اگر وہ معذرت کے ساتھ جو ہم نے مناظر دیکھے، اگر اس کا تعلق کچھ خاص قسم کے اس سے ہو جس میں وہ سمجھتا ہو کہ میں اگلے بندے کو زیادہ پریشان کر سکتا ہوں، تو ایک چھٹاک سے دروازہ کھول کے دوسرے کے دروازے تک آئے گا، اور اس کو جس قدر وہ خوفزدہ اور ہراساں کر سکتا ہے، بلکہ ہاتھ پاؤں اس کے اندر چل رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے جی؟ گاڑی ٹکرا گئی ہے. قبل اس سے کہ کوئی طے کرے قصور کس کا ہے اور غلطی کس سے ہوئی ہے، دانستہ ہے نادانستہ ہے، اس سے پہلے مار پیٹ کر کے ہم فارغ ہو چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر طے ہوتا ہے کہ جی اب بتائے قصور کس کا ہے، اور کس نے اس میں غلطی جان بوجھ کر کی تھی یا وہ ہو گئی تھی. کب ہم نے دنیا میں دیکھا کہ گاڑیاں ٹکرائی ہلکی پھلکی، تو ایک اترا، دوسرے سے پوچھا کہ آپ کو تو نہیں لگا، دوسرے نے کہا کہ آپ کو تو نہیں لگا، اور اس کے بعد دونوں بڑے آرام سے سڑک کے کنارے بیٹھ کر قانون نافذ کرنے والے ادارے کا بھی انتظار کرتے رہے، اور ان کا ایک نظام ہے، وہ انشورنس والوں کا بھی انتظار کرتے ہیں، کیونکہ انشورنس والوں نے آ کر سارا کچھ طے کر، تو وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے، اور اس کے بعد انشورنس والے آئے، دونوں کی گاڑیاں لے گئے، دونوں کو متبادل گاڑیاں دی، اور وہ ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھتے ہوئے اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہو گئے. تو یہ حالانکہ گاڑیاں ان کی بھی ٹکرائی ہیں، لیکن ایک کو دوسرے کی خیریت کی فکر ہے، دوسرے کو پہلے کی خیریت کی فکر ہے. گاڑی کی کا اور اس کے ٹکرانے کا مسئلہ نہیں، انسان زیادہ قیمتی سمجھا گیا کہ انسان اصل چیز ہے، اس بیچارے کو تکلیف نہیں پہنچی. ہمارے ہاں پھر انسان کی اہمیت کدھر گئی درمیان میں؟ میری گاڑی کو پہنچنے والا 1000 روپے کا یا 500 روپے کا یا 5000 روپے کا نقصان میرے نزدیک اس سامنے والے انسان سے 1000 درجے زیادہ قیمتی ہے، زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تو آپ چاہے اپنی گاڑی میں دیکھیں، آپ چلتی ہوئی موٹر سائیکلوں کو دیکھیں، آپ رکشوں میں بیٹھے لوگوں کو ان کو دیکھیں، آپ بسوں میں دیکھیں، تو ایک مستقل گھر سے قدم باہر نکالتے ہی مجھے اور آپ کو ایک طوفان بدتمیزی کا سامنا ہے. ہر شخص ایک شریف آدمی گھر سے نکل کر اگر وہ عزت اور شرافت کے ساتھ کسی سے ذلیل ہوئے بغیر اپنا گریبان بچا کر واپس آنے میں کامیاب ہو جائے تو سمجھتا ہے کہ آج کا دن اچھا گزر گیا. اگر اس کو، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، سارے کے سارے لوگ مسلمان، اس کے باوجود ہمارے ہاں یہ رویہ. تیسری چیز، میں بھی صرف مسائل آپ سے عرض کر رہا ہوں. تیسری چیز میں نے کہا کہ ہماری ابلاغی زندگی، ابلاغ جس کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، اس میں جو نئی چیز آئی ہے ہماری زندگی کے اندر، جب معاشرہ صالح ہو اور معاشرے کی تربیت ہوئی بھی ہو تو ایجادات معاشرے کو راحت پہنچاتی ہیں، اور جب تربیت نہ ہو تو ہر نئی ایجاد جو ہے وہ معاشرے کے لیے سوہان روح بن جائے گی، اس لیے کہ وہ اس سے فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوگا. یہ آج ہماری اسمارٹ ڈیوائسز آئیں، یہ ہمارے لیے بہت سے فوائد کی چیزیں تھیں. موبائل فون ایک فائدے کی چیز ہے، آپ بہت سی چیزوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن آپ صحیح بتائیں کہ موبائل فون نے آنے کے بعد آپ کے یہ آیا تھا آپ کا وقت بچانے کے لیے، تاکہ آپ کو جو کام بہت سارے جا کر کرنے پڑیں گے آپ رابطوں کے ذریعے کر لیں گے، آپ کی مثبت معلومات بڑھانے کے لیے اس کے اندر اگر جو چیزیں، جو اسمارٹ ڈیوائسز ساری ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ آج اس کا موازنہ کریں کہ اس نے آ کر آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کی ہے، کوئی آپ کی راحت اور آرام میں اضافہ کیا ہے، یا آپ کی بے چینی، آپ کی بے اطمینانی اور آپ کی بے سکونی کے اندر اضافہ کیا. اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو موبائل کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں، یہ اس کا پیمانہ ہے اصل میں. اگر آپ کو سکون چاہیے، پرسکون ہونا چاہتے ہیں، تو آپ اپنا سوئچ آف موبائل آن کر دیتے ہیں کہ چلیں جی مجھے ذرا سکون ہو جائے، یا آپ کھلی ہوئی ڈیوائسز بند کر دیتے ہیں کہ تاکہ میں کچھ سکون میں چلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جدید تحقیقات، یعنی یہ جدید ایجادات ہماری زندگی کے اندر بے سکونی، بے اطمینانی لے کر آئیں، اور ان میں خود کچھ سکون اور اطمینان کی بات نہیں تھی. خود اس میں یہ جو کہاں گے میرے ڈیوائس، خود اس کے اندر کوئی چیز نہیں تھی. اصل تو اس کے استعمال کا مسئلہ تھا. اس کو ہم نے اس کا استعمال ایسے طریقے کے ساتھ کیا کہ وہ بے اطمینانی کا باعث بن گیا. ہم نے لوگوں کو کال کرنے کا، لوگوں کو میسج کرنے کا، لوگوں سے رابطہ کرنے کا کوئی ضابطہ اخلاق نہیں بنایا. اس کے لیے کوئی ہمارا وقت، دیکھیں حدیث شریف میں کتنی باتیں بتائی گئی ہیں. کسی کے دروازے پر جاؤ، آداب میں سے کیا ہے، کسی کے دروازے پر جاؤ تو 3 دفعہ کھٹکھٹاؤ، زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ کھٹکھٹانے پر اگر جواب نہ آئے تو واپس چلے جاؤ. یہ نہیں کہ اس کا دروازے پر ہتھڑ بجاتے رہو کہ بالآخر وہ اس کو نکلنے پر مجبور کرو، چاہے وہ گھر کے اندر کسی بھی حالت کے اندر.
یا بیچارہ بیمار ہے یا بیچارہ دوائیاں لے کر سو رہا ہے, تو بھی آپ اس کا دروازہ نہ چھوڑیں جب تک کہ وہ باہر نہ نکل آئے, تو یہ تو سخت آداب کے خلاف ہے. جیسے کہ یہ ایک آپ کے حصی یعنی فزیکل رابطے کے اندر جس طرح یہ آداب ہیں, یہ آپ کے اسی ڈیجیٹل رابطوں میں بھی یہ آداب ہے. آپ نے کسی سے بات کرنی ہے, کسی کو پیغام دینا ہے, تو اس کے کچھ ادب آداب, ہم نے اس کا لحاظ نہیں رکھا. یہ تو وہ چیز جو ہماری جیب میں ہر وقت ہے. سوشل میڈیا کی طرف آپ چلے جائیں, آپ حضرات کا مجھے نہیں پتا کہ اس سے کتنا رابطہ ہوگا, ہم تو چونکہ اس پہ کام کرتے ہیں, اس سے ہمارے سامنے اس کی چیزیں. آپ یقین جانیے کہ آپ اس پر اپنی کوئی رائے اس لیے نہیں دے سکتے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ آپ یہاں پر دستیاب ہیں, تو اس کے بعد آپ کے لیے پھر وہاں پر رہنا اور وہاں پر کوئی بات کرنا مشکل اور دوبھر ہو جائے آپ کے لیے. آپ کبھی بھی بالکل ایک کھلا اوپن ٹیسٹ ہے, آپ کسی بھی آدمی کا کوئی ٹویٹ اٹھا لیں, کھول لیں, اور آپ اس کے نیچے کمنٹس دیکھ لیں. یہ نمونے کے طور پر آپ دیکھ لیں. آپ کیا دیکھیں گے, جتنے بڑے لوگ ہیں ظاہر بات ہے اس پہ لوگوں کا رسپانس زیادہ ہوتا ہے. اگر ایک آدمی کی ٹویٹ کے نیچے 1000 کمنٹس ہیں, تو بلا مبالغہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں سے 600-700 کمنٹس بدترین گالیوں پر مشتمل ہوں گے, اور ہر قسم کا برا بھلا. اس کی ماں بہنوں کو بھی گالیاں ہوں گی, اس کے خاندان کو بھی گالیاں ہوں گی, اس کے نسب پر بھی شکوک و شبہات کے اظہار ہوں گے, اور اس کو اس کے اپنے باپ کا بیٹا بھی نہیں تسلیم کیا جا رہا ہوگا. اور جو کچھ ہمارے ہاں جو غلاظت کی جتنی زبانی غلاظت کی جتنی قسمیں ممکن ہیں, وہ ساری آپ کو وہاں پر نظر آئیں گی. یہ ہمارے معاشرے کا چہرہ ہے, یہ ہمارے معاشرے کا اندرون ہے, یہ اس کا باطن ہے, جو کہ کھل جاتا ہے, سامنے آ جاتا ہے, اور آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں. دنیا بھی دیکھ رہی ہے, مسلمان بھی اس کو دیکھ رہے ہیں, غیر مسلم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں, باہر کے لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. اس سارے یہ جو تکلیف دہ سی ایک تصویر میں نے آپ کے سامنے پیش کی, حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمارے اجتماعی مزاج کو جیسے دیمک لگا دی, اور اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے کہ یہ نہیں کہ اس میں کوئی اصلاح ہو رہی ہے اور لوگ درستی کی طرف جا رہے ہیں, اس کی نئی شکلیں سامنے آ رہی ہیں. اور یہ ہمارے اہل علم کی اور ہمارے دانشوروں کی اور علماء کرام کی اور اصلاح و ارشاد کا کام کرنے والوں کی یہ توجہ کا اولین مستحق ہونی چاہیے. یہ بات, یہ وہ چیز ہے جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے. اگر اس کے ہوتے ہوئے ہماری مسجدیں نمازیوں سے بھر جائیں, اور عمرے کی فلائٹیں جو ہے وہ جہاز جو ہیں وہ حاجیوں سے بھر جائیں عمرے اور حج کرنے والوں کی, اور معاشرے کی صورتحال یہی رہے, تو اس کو اسلامی معاشرہ نہیں قرار دیا جا سکتا. اس کے تو اثرات معاشرے کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. حل اس کا کیا ہو, جو اصل بات میں نے عرض کی کہ اس پر آخر کے اندر بات کروں گا, کہ صورتحال تو یہ ہے, اور اصل یہ چیز متوجہ نوجوانوں کی جانب ہے. نئی نسل ہی کی تربیت ہو سکتی ہے, پرانی نسل تو اپنا وقت گزار چکی ہے. پہلی چیز جس کو مزاج میں پیدا کرنا ہوگا وہ ہے جس کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی, اور وہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. سب سے پہلی چیز جس کی تربیت دی جانی چاہیے اور اپنے بچوں کو بچپن سے دیں, وہ ہے ایثار کی. اس کا مزاج بنایا جائے. اگر آپ نے ایثار یعنی اپنا حق چھوڑتے ہوئے یا اپنے حق سے دستبردار ہوتے ہوئے یا خود کو پیچھے رکھتے ہوئے یا اپنی ضرورت کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسرے کو اہمیت دینا اور دوسرے کو تقدس اور احترام کے ساتھ اور دوسرے کے اکرام کے ساتھ اس کو موقع دینا, اگر یہ مزاج ہم نے اپنے بچوں کا بنا لیا اور اپنے نوجوانوں کو اس پر لے آئے, تینوں زندگیوں پر اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے. گھروں کے اندر جب بچے آپس میں لڑتے ہیں تو والدین ایثار کی تعلیم کی بجائے بس ایک عمومی ڈانٹ ڈپٹ کر کے اپنے آپ کو فارغ سمجھ جاتے ہیں. کبھی اس پر وہ فکر مند نہیں ہوتے کہ یہ جو ایک بچہ دوسرے بچے سے چھینا جھپٹی کر رہا ہے اور ایک بچہ دوسرے بچے سے اپنے حق کے علاوہ اس کا بھی لے رہا ہے. تو میں ایک جگہ ہم ایک آئس کریم پارلر پہ کھڑے ہوئے تھے, تو ایک 2-3 بچے بھی ساتھ کھڑے تھے, ایک فیملی بھی ساتھ تھی, ہم بھی تھے. تو ایک بچے نے اپنی آئس کریم جلدی سے کھانے کے بعد اپنے بھائی کی آئس کریم کے اوپر ہاتھ ڈالا اور اسے وہ چھین لی, اور وہ چیختا رہا. اس کے والد صاحب ساتھ بڑے بے غم کھڑے ہوئے تھے اور اس بچے کی شرارت کو سے لطف اندوز ہو رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بہت چھوٹا ہے, لیکن یہ اگر آپ نے ان چیزوں پر اس کو سمجھایا نہیں تو آج یہ بات اس چھوٹی سی آئس کریم سے آگے بڑھ کر زندگی کے تمام رویوں میں آئے گی.
یہ دوسرے کا حق لینے کی عادت پڑ جائے گی. ہونا یہ چاہیے کہ اس کی تربیت آپ یہ کریں کہ یہ اپنی چیز دوسرے کو پیش کرے, نہ یہ کہ اپنی چیز لینے کے بعد دوسرے کی چیز کی جانب ہاتھ بڑھائے. لیکن والدین ان عمروں کی ان چیزوں کو توجہ نہیں دیتے. اس کے بعد کیا مرحلہ آتا ہے کہ جب باپ مرتا ہے تو باپ کی میراث میں لوٹ کھسوٹ شروع ہوتی ہے, چھینا جھپٹی شروع ہوتی ہے, اور بہنوں کو کمزور ہونے کی وجہ سے حصہ نہیں. یہ اسی کا شاخسانہ ہوتا ہے. بچپن سے بہنوں کی چیزیں کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے ان سے چھین چھین کر, اور کبھی ایک چیز چھینی, کبھی دوسری چیز چھینی, کبھی دوسری چیز چھینی. اور بعض گھروں کے اندر تو اتنا عجیب رویہ ہوتا ہے کہ بیٹوں کو کھلی اجازت ہوتی ہے اور ان کی بدتمیزیوں کو برداشت کیا جاتا ہے, اور بہنوں کے اوپر جو ان کا چڑھ چڑھ کر آنا ہے اس کے اوپر بھی کوئی والدین وہ نہیں کرتے. پھر جب یہ اگلا مرحلہ آتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ مسئلے ہمارے پاس دارالفتاؤں میں آتے ہیں, عدالتوں میں آتے ہیں, بہنوں کو حصہ لوگ نہیں دے رہے. کیوں؟ کمزور ہیں, لے نہیں سکتی. دوسرا ان کے رویے شریفانہ ہیں, وہ بھائیوں کو عدالتوں میں نہیں گھسیٹنا چاہتی, اپنے بھائیوں کو رسوا نہیں کرنا چاہتی. خاموشی کی آپ سروے کریں کتنی بہنیں آج اپنے حصوں سے خاموشی کے ساتھ بغیر راضی ہوئے ہوئے دل میں صرف بھائیوں کی معاشرے میں عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی میراث سے دستبردار بیٹھی ہوئی ہیں, بولتی نہیں. اور بعض, مجھے یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا, لیکن میں کہوں کہ بعض بے شرم لوگ بہنوں کو واضح پیغام بھیج دیتے ہیں کہ میراث چاہیے یا بھائی چاہیے, اگر میراث چاہیے تو بھائی سے ہاتھ دھو بیٹھو. اور جب ماں باپ نہیں رہتے تو بہنوں کا تو سارا مان میکا ہوتا ہے, وہ پیسے لتے کی وجہ سے میکے سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوتی. وہ کہتی ہیں چلو تم رکھ لو, تمہاری, وہ بچپن سے ہی تم لے لو. تو اس سے وہ یہ رویہ وہاں سے بگڑتے ہیں. چھوٹے رویوں کو جب خیال نہیں رکھا جاتا تو وہاں سے ادھر سے خرابیاں شروع ہوتی ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے ایثار کی تعلیم. ایثار کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات سکھائی اور سمجھائی جائے اور اس رویے کی بچپن سے نگرانی کی جائے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں, ان کو اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا, دوسروں کو دینا, دوسروں کی مدد کرنا اور اس کے لیے قربانی دینا, اگر بچپن سے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سکھا دیا تو بڑے ہو کر یہ بڑی چیزوں کے اندر اس کا مظاہرہ کریں گے. بڑی چیزوں کے اندر کروڑوں اربوں کی جائیدادوں کی جب تقسیم ہوگی تو وہاں ایثار کا مظاہرہ ہو رہا ہوگا, اور بڑے معاملات کے اندر ایثار کا مظاہرہ ہوگا. تو ایک چیز یہ ہے کہ اپنے ہر بندہ ہم میں سے اس بات کی طرف غور کرے کہ میں اپنی چیز پوری وصول کرنے کی بجائے کتنا چھوڑتا کتنا ہوں. اچھا آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہم پورا وصول کرنے یا زیادہ وصول کرنے پر فخر بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتاتے بھی ہیں. ایثار پر ہمیں تشکر نہیں پیدا ہوتا کہ شکر ہے میں نے ایثار کیا. اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے حصے سے زیادہ وصول کیا, جتنا میرا بنتا تھا میں اس سے زیادہ وصول کرنے کے اندر کامیاب ہو گیا. یہ میں نے کیا کہ مزاج کا فساد ہے ہمارے. تو ایک تو ہمیں ایثار کی تعلیم کو عام کرنا ہوگا اور خود سے شروع کرنا ہوگا. ہر مرحلے کے اوپر ہمیں ایثار کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ یہ ہم نے, چاہے وہ گھر کی زندگی, ماں باپ کے ساتھ زندگی, بہن بھائیوں کے ساتھ زندگی, بیویوں بچوں کے ساتھ زندگی, یا سڑک کی زندگی. مجھے بھی نکلنا ہے, آپ نے بھی نکلنا ہے, کوئی بات نہیں, میں 30 سیکنڈ کے لیے رک جاؤں, آپ کو اگر نکلنے تو. یہ منظر ہم دنیا میں دیکھتے نہیں دیکھتے کہ دو لوگ آمنے سامنے آ گئے تو دونوں ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ چلیے, اور ہمارے ہاں دونوں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں, دونوں ایک ایسی جگہ پھنس جاتے ہیں کہ جس کے بعد پیچھے ہمارے, آپ کبھی ٹریفک جیمز کو دیکھیں گے کیوں ہوتے ہیں, وہ جگہ کی کمی کی وجہ سے بہت کم ہوتے ہیں, وہ ہمارے مزاج کی عجلت کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور ہمارا دوسرے کو روندتے ہوئے اپنا کام نکالنے کے مزاج کی وجہ سے ہوتے ہیں. جتنی چوڑی سڑک بھی ہوگی ہم اس میں پھنسے کھڑے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر فرد کی خواہش ہے اور اس کی کوشش ہے کہ میں دوسرے کے تمام حقوق کو روندتے ہوئے اپنا مسئلہ حل کر لوں, تو اس کے نتیجے کے اندر وہ جا رہا ہے. پھر اسی طرح بچوں کا, بوڑھوں کا, یعنی بعض اوقات میں اس دن کہیں سے گزر رہا تھا, ایک چھوٹی سی بچی سڑک کے اوپر آ گئی, یعنی اس کی عمر 2 یا 3 سال تھی. آپ یقین کیجئے کہ میرا دل دھک کر کے رہ گیا کہ یہ بچی اگر چند قدم آگے آ گئی تو یہ اس تیز رفتار ٹریفک کے سامنے, کسی اور نے اس گاڑی کو نہیں, وہاں گاڑی نہیں روکی کہ اس بچی کو پتہ کریں یہ کیسے سڑک پر آ گئی ہے, اور یہ 3-4 سال کی بچی ہے. میں نے اپنے ساتھی سے کہا جو گاڑی چلا رہا تھا, میں نے کہا گاڑی روک دے سائڈ پر. ہم نیچے اترے اور ہم نے کہا کہ اس بچی کا کون ہے, والی وارث کون ہے. یہ تو 2 قدم صرف اس نے آگے لیے تو یہ کسی تیز رفتار گاڑی کی زد کے اندر آ جائے گی.
لیکن خدا جانے وہ کب سے وہاں کھیل رہی تھی اور کھیلتے کھیلتے آگے آ گئی تھی، لیکن کوئی فرد اس کو اپنی بچی سمجھتے ہوئے دیکھنے کو تیار نہیں تھا کہ اگر میرا بچہ اس خطرے کے منہ کے اندر کھڑا ہو تو میرا رویہ کیا ہوگا. ہمیں جلدی ہے، ہمیں سڑک پر جلدی جانا ہے، گزرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے اتنے قریب سے گاڑیاں گزار رہے ہیں کہ دیکھنے والے کا دل دھک دھک کر جائے. لیکن یہ ہمارے ہاں یہ بدقسمتی کے ساتھ یہ چیزیں صرف اب ہمارے ہاں رہ گئی. پوری دنیا اس سے کہیں آگے اپنے معاشرے کی تربیت کرنے کے اندر کامیاب ہو گئی. تو وہ اس ایسے موقع پر ہم سڑک پر، میں نے کہا گھر کی زندگی، سڑک کی زندگی، کہ سڑک کے اوپر بھی ہم اس ایثار کا مظاہرہ کریں. اگر بس کے اندر بیٹھ رہے ہیں، بوڑھوں کو، بچوں کو، خواتین کو لازماً ان کو دیکھیں، اور ان کو ہر ایک کی، صرف ان کو نہیں، اگر آپ کا ساتھی بھی آئے، آپ کا ہم عمر آیا تو ایثار، تو اس کو کیا ایثار کے اندر ضروری نہیں کہ اگلا بندہ ضرورت مند اور مستحق ہو. اس کے اخلاق یہ ہیں کہ آپ کہیں کہ آپ بیٹھ جائیں، اور آپ اگر ہم تھوڑی دیر کھڑے ہو گئے تو اس خیال سے رہیں کہ یہ عبادت ہے اور بڑی افضل عبادت ہے، اس کے ایک لمحے کے اوپر بے تحاشا ثواب ہے. اور اسی طرح دوسری چیز جو میں نے کہا اپنے دفتروں میں بھی اور گھروں میں بھی، تو پہلی چیز اس میں ہے ایثار. دوسری چیز جو اس کے ساتھ سکھانے کی ہے وہ ہے احترام. احترام اور اکرام یہ اسلام کے جو اخلاق ہیں اس کے ماتھے کا جھومر ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من لم یوقر کبیرنا، جو ہمارے اپنے یعنی ہمارے سے مراد مسلمانوں کے، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم اور شفقت نہ کرے، فرمایا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے. یعنی اس کو اسلام میں سے کوئی حصہ ہی نہیں ملا. آج سڑکوں کے اوپر جب یہ چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو کیا ہم بڑی عمروں کے لوگوں کا، سفید ریشوں کا، اور بعض اوقات کسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے بچوں کا ہم کبھی اس کا لحاظ نہیں کرتے. تو آپ نے فرمایا جس کے اندر اس کا خیال نہ ہو. تو اس لیے احترام اور اکرام کے رویوں کو سکھانا یہ بھی بچپن سے ایک کام ہے جو سکھانے کا ہے. میں خاص طور پر جن نوجوانوں کے بچے چھوٹے ہیں، آج سے اپنی اس تربیت میں اپنے بچوں کی یہ چیز داخل کریں، ان چیزوں کی نگرانی کریں. اگر آپ محسوس کریں کہ ایک ہمارے اس ملک کے بانیوں میں سے ایک شخصیت نے کہا کہ میری والدہ نے ایک دفعہ مجھے اب گھر کے ملازم سے بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھ لیا. بچوں کی عادت ہوتی ہے بعض اوقات ملازمین کو کچھ کہہ دیتے ہیں. تو کہا کہ میری والدہ نے، حالانکہ وہ بڑی صابرہ اور شاکرہ تھی، لیکن اس کو دیکھ کر میری اتنی جوتا اٹھا کے میری اتنی پٹائی کی اور مجھ سے کہا کہ جب تک یہ ملازم تمہیں معاف نہیں کر دے گا تم گھر کے دروازے سے اندر نہیں آؤ گے، اور جاؤ اور جا کر اس سے معافی مانگو. تمہیں کیسے یہ ایک بڑے آدمی کے ساتھ اس بدتمیزی، چاہے بے شک وہ ملازم ہے. اب جن لوگوں نے اپنے بچوں کی یہ تربیت کی تھی، آپ سوچیں کہ وہ لوگ جب بڑے جگہوں پر پہنچے، بڑے مقامات تک پہنچے، بڑے عہدوں تک پہنچے، تو ان کے اندر یہ انسانیت اور یہ شرافت بچپن کی ہر دم ان کے اندر موجود رہی. تو یہ احترام اس طرح سکھانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آپ نے ہر فرد کے لیے کچھ نہ کچھ بیان فرمایا. مثلا دیکھیں آپ نے فرمایا کہ انسان کا چچا اس کے باپ کی طرح ہے. اس سے کیا مطلب ہے کہ باپ کا احترام تو متعین ہے، چچا کا احترام کا آپ نے کہا کہ باپ سمجھو. آپ نے فرمایا کہ خالۃ الرجل بمنزلۃ الام، ایک آدمی کی خالہ اس کی ماں کی طرح ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہارے دو شخص تمہارے باپ کی طرح کے احترام کے مستحق ہیں، ایک وہ جس سے اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری پیدائش کا سبب بنا، اور ایک وہ اسی احترام کا مستحق ہے جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی، سسر کی بات کی، کہ اس کا بھی باپ کی طرح احترام کرو. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کی تفصیلات بتائیں، اور ایک ایک رشتے کو دوسرے جس رشتے کا احترام یقینی طور پر معلوم ہے، دیگر رشتوں کو اس کے ساتھ جوڑا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ رشتے بھی اسی طرح محترم ہیں اور اسی طرح ان کے خیال. اس کی تربیت بھی بچپن سے بچوں کو دی جائے. آج کل ہمیں اس کی بہت سخت ضرورت پڑ گئی ہے. بچے چچا کو، خالہ کو، ماموں کو، پھوپھی کو جس طرح جاننا چاہیے اور جس طرح ان سے ربط رکھنا چاہیے اور جس طرح ان کا خیال رکھنا چاہیے، اس میں مانیہ کوتاہی اور نفسا نفسی کا معاشرہ، مغربی معاشرے کی اس معاملے میں جو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ مغرب کی خامیاں تو ہمارے اندر آ رہی ہیں، جو ان کے ہاں برائی ہیں، نفسا نفسی ہے، ان کے یہاں ایک دوسرے کو پوچھنا پاچھنا نہیں ہے، اور جو انہوں نے کچھ اپنے لیے کچھ ڈھنگ سے زندگی گزارنے کے جو درست طور طریقے ہیں وہ ہمارے یہاں نہیں آ رہے. اگر ان کے کپڑے مختصر ہیں تو ہم نے کپڑے مختصر کر لیے، لیکن سڑک کے رویے نہیں سیکھے کہ چلنا کیسے ہے.
اور قطار کیسے بنانی ہے اور دوسرے کو آگے کیسے کرنا ہے. یہ دوسرے کم سے کم آگے نہیں کرتے, دوسرے کا حق نہیں مارنا, کم سے کم آخری درجہ یہ ہمارے یہاں نہیں آ سکا. اور تیسری چیز اس کے اوپر جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, وہ ذرائع ابلاغ کی زندگی کے اندر جو ہمیں اس کی ضرورت ہے وہ ہے کہ حسن ظن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظن المؤمنین خیرا, مسلمانوں کے معاملے میں حسن ظن کیا کرو. اختلاف رائے ہوگا, ایک شخص نے اپنی کوئی سیاسی رائے دی, فرض کیجئے, اس کی ایک اس کو بھی چاہیے کہ اچھے الفاظ میں دے. ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کو اگر ان کی کوئی رائے ہے, ان کا کوئی خیال ہے, تو ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رائے اس نے جان بوجھ کر انتہائی غلط قائم کی ہے, اور یہ جان بوجھ کر جو ہے یہ کسی برائی کا یہ پیروکار بھی ہے اور اس کا محافظ بھی ہے. وہ ایک انسان. اسی طرح مذہبی آراء, میں آپ کو مذہبی آراء کے بارے میں خاص طور پہ بتاتا ہوں کہ چونکہ ہم نے جن لوگوں کی دینی تعلیم باقاعدہ نہیں ہوتی, تو ہمیں اس بات کا پورا بعض اوقات احساس نہیں ہوتا کہ شرعی مسائل میں شروع سے حضرات صحابہ کے دور سے ایک سے زیادہ آراء رہتی ہیں. قرآن کی آیات کی تفسیر میں, قرآن کی آیات کی تشریح میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی توضیح اور تشریح کے اندر حضرات صحابہ کی تعبیرات ایک سے زائد رہی ہیں, اور ایک ہی مجلس میں اپنی اپنی رائے کے اظہار بھی ہوئے ہیں. اما عائشہ کی ایک رائے ہو رہی ہے, سیدنا عمر فاروق کی دوسری رائے ہو رہی ہے, یا کسی اور صحابی کی کوئی اور رائے ہو رہی ہے. یہ جب اسلام کے صدر اول سے پہلے دور سے یہ چیز چلی اور آج 1400 سال تک ایک سے زائد آراء ہو سکتی ہیں. اس بات کا ہم مزاج بنائیں کہ ہم کسی معاملے میں اگر 2 رائے سن لیں تو کسی ایک رائے کے تحفظ کے لیے یا اس کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کو ٹھیک سمجھنے کے لیے لٹھ لے کے نہ کھڑے ہو جائیں کہ اس رائے کے علاوہ جس کی جو رائے ہوگی وہ کافر بھی ہوگا, وہ مشرک بھی ہوگا, وہ بدعتی بھی ہوگا, وہ بدترین قسم کا فاسق بھی ہوگا, انتہائی احمق, نالائق اور جاہل بھی ہوگا. یہ ہم نے اس وقت ہمارا سوشل میڈیا پہ رویہ بن چکا. یعنی ایک آدمی, آپ کبھی دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہاں بیان کیا تھا, یہ جو لفظ لعنت ہے یہ بڑا سخت لفظ ہے شریعت میں. لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور شخص, اللہ تعالیٰ کا دھتکارا ہوا شخص. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے کسی کے اوپر لعنت بھیجی, لعنت کی, اور وہ اس لعنت کا مستحق نہیں تھا, تو یہ لعنت کرنے والے پر لوٹتی ہے, وہ خود ملعون ہو جاتا ہے. یعنی اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا, یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا, اللہ نے اس کو دھتکار دیا. اس کے ملعون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے نکل گیا. اب آپ سوچیں, یہ جو سوشل میڈیا پر لوگ صبح سے شام تک سینکڑوں لعنتیں بھیجتے ہیں, تو اگر وہ جس کو بھیج رہے ہیں وہ واقعی ملعون نہیں ہے, تو یہ جو شخص ہے یہ تو ہو گیا, یہ تو نکل گیا. اتنا بڑا رسک کوئی لے سکتا ہے کہ میں ایک ایسا کام کرنے جا رہا ہوں کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر یہ, یعنی ایسے ہے جس طرح آپ سمجھیں کہ آپ ایک ایسی گولی مارنے جا رہے ہیں کہ جو اگر ادھر نہ لگی تو آپ کو ضرور لگے گی واپسی. کسی بہت ہی باریک نشانہ ہے, کسی سوئی کو آپ نے گولی مارنی ہے, لیکن یہ طے ہے کہ اگر اس سوئی کے ناکے میں سے یا اس سوئی کو گولی نہ لگی تو آپ کو واپس آ کر لگے گی آپ کے سینے میں. اس رسک کو لینے کے لیے کون تیار ہوگا؟ لیکن ہم یہ لعنت بھیجنے کے اندر, میں بعض کمنٹس دیکھتا ہوں فیس بک وغیرہ پر, آپ بالکل بلا مبالغہ یہ نوجوان لڑکے جانتے ہیں سارا, کہ کمنٹ کے اندر 100 دفعہ لفظ لعنت لکھا ہوا ہوتا ہے. لعنت 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 لعنت, تسبیح جیسے لعنت کی ہوتی, 100 دفعہ. یعنی وہ چلتا رہتا ہے, وہ کئی انچ تک وہ لفظ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. کس بات کے اوپر؟ اس سے اختلاف ہے, یہ بات پر اختلاف ہے ان کو. تو آپ بتائیں کہ اگر یہ ہمارا رویہ ہو اور یہ ہمارے اخلاق ہوں اس سوسائٹی میں, اس قسم کے معاشرے میں, اس چیز کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, نئے بچے سیکھ رہے ہیں اس چیز کو. جو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے, 13-14 سال کے بچے سوشل میڈیا کا استعمال شروع کرتے ہیں, وہ یہ دیکھ رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا اس دنیا کے یہ آداب اور اصول ہیں, یہاں جس سے بھی آپ تھوڑا ڈس ایگری کریں اس کے اوپر ایک بوچھاڑ لعنتوں کی اس کے اوپر بھیج دیں. یہ اس دنیا کے چلنے کے طور طریقے ہیں. تو ہمارا معاشرہ انتہائی بڑی تباہی کی طرف اس حوالے سے جا رہا ہے, اور ہمیں اس پر صرف بیانات پر اکتفا نہیں کرنا ہوگا, اپنی تعلیمات کے اندر اور اپنے ہاں جو کچھ پڑھا رہے ہیں. ہم الحمدللہ اپنے ہاں البرہان کے اندر ہر چیز کے اندر بہت وسعت ظرفی رکھتے ہیں, لیکن چند چیزوں پر ہم نے اپنی ٹالرنس زیرو رکھی ہے. ہم نے کہا ہے کہ ایک ہم نے ماحول بنایا, اس ماحول میں لوگوں کو اچھی چیزیں سیکھنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے. اگر کوئی شخص اس ماحول کو خراب کرے گا,
اور باوجود تنبیہ کہ وہ اس پر ایڈجسٹ نہیں ہوگا اس فضا کے اندر، کوئی نہ کوئی منفی بات وہ اس میں چلائے گا، تو ہم اسے معذرت کر لیں گے اور ہم اس کو اس ماحول میں مزید نہیں رکھیں گے. اور اس کو دو تین تنبیہات کے بعد ہم اپنے ہاں سے ان ساتھیوں کا رابطہ منقطع کر دیتے ہیں جو اس فضا میں جہاں لوگ کچھ سیکھ رہے ہیں، لوگ کچھ اخلاق درست کر رہے ہیں، وہ مسلسل کسی غیر اخلاقی یا غیر مہذب رویے کا باوجود تنبیہ کے وہ اس کو ٹھیک کرنے پر تیار نہ ہو اور اسے ماحول پر اثرات پڑتے ہوں، تو ہم اسے معذرت کر لیتے ہیں. اس کا بے شک وہ پڑھائی کے اندر بہت لائق فائق ہو، بے شک اس کے نتائج بہت اچھے ہوں امتحانات کے اندر، بے شک وہ بڑا وسیع المطالعہ ہو، لیکن اگر یہ چیز اس فضا کے اندر اس کے اخلاق کے یا اس کی کسی ایسی چیز کے اثرات پڑنے کا اندیشہ ہے، اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جاتا، تاکہ باقیوں کو کی جو تربیت ہو رہی ہے وہ اس سے وہ رہے، ان پر اس کا اثر نہ پڑے. تو آج میں یہ عرض کروں گا آپ سے، بات میری لمبی ہو گئی، میں اتنی لمبی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، کہ یہ ہمارے اصل مسائل ہیں اور 3 چیزیں اس کا حل ہے جس پر ہمیں خود بھی عمل کرنا ہوگا اور لوگوں پر بھی لانا ہوگا، کہ ہمیں ایثار کا ماحول بنانا ہوگا، اکرام اور احترام کے رویے اپنانے ہوں گے اور حسن ظن کرنا ہوگا. یہ حدیث سے میں نے سب پر آپ کے سامنے حدیث پڑھی اور اس کی یہ ساری براہ راست تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. ہمیں کسی سے بھی بدگمانی کی اجازت نہیں ہے جب تک ہمارے پاس کنکریٹ پروف، شرعی پروف جس کو کہتے ہیں. کسی نے تہمت لگائی سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں، اور تہمت لگانے والے جو تھا وہ تھے جو وہ اچھے خاصے بزرگ آدمی تھے، یعنی ان کی صداقت اور عدالت میں بظاہر کوئی شبہ نہیں تھا، یوں کہہ لیں نیک آدمی تھے. عمر فاروق نے کہا کہ 4 گواہ لے کر آؤ جس پر تہمت لگائی ہے، فوراً 4 گواہ لے کر آؤ، نہیں تو اپنی پشت پر سے، کمر پہ سے کپڑا ہٹاؤ تاکہ میں تمہیں 80 کوڑے لگاؤں. تم نے کسی کے اوپر تہمت لگائی ہے، اگر تو تمہارے پاس اس کے ثبوت ہیں 4 گواہ، اگر 3 گواہ بھی ہیں تو بھی کمر سے کپڑا ہٹاؤ، 2 گواہ بھی ہیں تو بھی کمر سے کپڑا ہٹاؤ. جو اس کا شرعی نصاب ہے ثبوت کا، اگر وہ ہے اور تم نے یہ بات زبان سے کی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے کانسیکوینسز کے لیے تیار ہو. یہ اسلامی نظام تھا اصل میں. آج آپ سوچیں کتنا آسان ہے کسی پر بھی کوئی بھی چیز لگا دینا. ہم سارا دن اسی کے اوپر ہماری زندگی گزرتی، لوگوں پر اخلاقی الزامات لگانا، لوگوں پر مالی الزامات لگانا. فلانا چور ہے، فلانا ڈاکو ہے، آپ کے پاس کی چوری کی کیا ثبوت ہے؟ اس کے ڈاکو ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ اور فلانا جو ہے وہ اللہ معاف کرے ایسے الفاظ زبان پر نہیں آتے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے. سڑکوں پر، آپ کراچی کی سڑکوں پر نہیں لکھا جاتا لوگوں پر اخلاقی الزامات بغیر جس کے کسی کے پاس ثبوت ہو، کسی پر نہ ہو. ہر شہر کی سڑکوں پر لکھا ہوا ہے، کہیں پر بھی آپ چلے جائیں اس کو باقاعدہ لکھ کر. یعنی کتنا سخت ہو جاتی ہے وہ بات ہے کہ آپ نے بول دی، انتہائی سخت بات ہے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سے کہا، چھوٹی سی بات تھی، اتنی ہلکی بات تھی جو بات بھی نہیں تھی، فقط ایک اشارہ تھا کسی کے بارے میں، کسی کے قد پر انہوں نے صرف اشارہ کیا کہ ان کا قد چھوٹا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بات سمندروں میں ڈال دی جائے تو سمندر کڑوے ہو جائیں گے اس بات سے. اتنی اس کو سخت بات ارشاد ام المؤمنین سے کہا، سمندر کڑوے ہو جائیں گے اس بات کی وجہ سے. حالانکہ کسی کے قد واقعی چھوٹا تھا، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ قد چھوٹا ہے. ایک بالشت کا اشارہ کیا کہ قد چھوٹا، اتنا سا قد ہے بس ان کا. تو کہا تو سمندر میں اگر ڈال دیے جائیں تو سمندر کڑوے ہو جائیں. ایک سچی بات پہ فرمایا، لیکن چونکہ پیٹھ پیچھے تھی اس لیے فرمایا. ہم سارا دن اس سے 1000 گنا بڑی جھوٹی باتیں کرتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا. اس لیے اگر ہم ان 3 چیزوں کا حل، اس کا یہ 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں پر معاشرے کو لائیں کہ ہم پہلی بات یہ کہ ہم ایثار کا مزاج بنائیں، اکرام اور احترام کے رویے اپنائیں، اور تیسرا یہ کہ حسن ظن جب تک ہمارے پاس شرعی ثبوت کسی کے بارے میں نہ ہو تو اس کے بارے میں کوئی مستقل بدگمانی کی رائے قائم نہ کریں. اہل علم کی جو گفتگو ہوتی ہے، دیکھیں اہل علم اختلاف کرتے ہیں ایک دوسرے سے، رہتا ہے ان کو اپنی رائے، لیکن کبھی آپ ان کی جو حقیقی معنوں میں اہل علم ہو، آپ کبھی ان کی تعبیر دیکھیں کیسی ہوتی ہے. وہ کتنے محتاط الفاظ کے اندر اختلاف کرتے ہیں. ان میں سے ایک ایک لفظ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے کہ اس میں کس قدر احتیاط کی گئی ہے، کہ اپنی ذمہ داری بھی پوری کی گئی کہ یہ اس بات سے اپنا اختلاف ریکارڈ کرانا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ شرعی چیزوں کے مطلب اور مفاہیم نہ بدل جائیں، لوگوں کے ذہنوں کے اندر شرعی مسائل کے مفاہیم نہ بدل جائیں. یہ اہل علم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مفاہیم درست رہیں. لیکن
چونکہ ثبوت نہ ہو یا کسی کے بارے میں یقینی طور پر معلوم نہ ہو یا اس کی نیت کا علم نہ ہو یا اس کی دلیل کا علم نہ ہو، تو اس کے لیے جو تعبیر اختیار کی جاتی ہے وہ کبھی آپ اہل علم کی کتابیں اٹھائیں جو اختلافی مسائل پہ لکھی گئیں، اختلافات پہ جو کتابیں لکھی جہاں آراء کا اختلاف ہے وہاں ان کی تعبیرات آپ دیکھیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس معاملے میں اہل علم کو رہنمائی کرنی چاہیے اور عوام الناس کو اس معاملے میں سنجیدہ اہل علم کی پیروی کرنی چاہیے، بازاری لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمارے اس معاشرے کو خیر کی طرف چلائے اور ہم سب کو ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اسلام کا پیغام صحیح معنوں کے اندر سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اور یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں کامل دین کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرما، درست اخلاق نصیب فرما، ایثار، احترام اور حسن ظن کے رویے عطا فرما۔ یا رب العالمین یا احکم الحاکمین ہمیں ایسے اخلاق عطا فرما جو ہماری ذاتی زندگیوں کو بھی سنوار دیں، جو معاشرے کو بھی سنوار دیں، اور جو پوری دنیا کے لیے اسلام کی دعوت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جائیں۔ ہر قسم کی بد اخلاقیوں سے اور یا بد اتواریوں سے اور بد کرداریوں سے یا رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.darsequran.com